ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، کہتے ہیں ایک نقطے کی بات آپ کو آج میں بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ذائقہ، ایک ہوتی ہے لذت۔ لذت وہ ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ ڈائریکٹ پھلوں کے اندر نازل فرماتے ہیں، جس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کو لذت کہتے ہیں۔ ذائقہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان کا اپنا عمل دخل تھوڑا سا شروع ہو جائے، جیسے کہ انگور ہے، انگور ایک پھل ہے، اب وہ پھل کو ہم کھاتے ہیں تو وہ اس کی ایک لذت ہے، انگور کو ہم کہتے ہیں یار بڑا لذیذ تھا، لیکن جب اس کو مٹی کے اندر دبا کے انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو مٹی کے اندر دبا کے اس کو کچھ دن پڑا رہنے دیتا ہے، پھر وہ بن جاتی ہے شراب۔ تو شراب کا پھر وہ ذائقہ ہوتا ہے، پھر لذت نہیں ہوتی، شراب کا کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ذائقہ جو ہے کہ عربی کے ذوق سے نکلا ہے، ذوق، جیسے اردو کا لفظ ہے ذوق، ذوق ہوتا ہے اندر کا ذوق، شوق جس کو کہا جاتا ہے، دال ذوق آف، اور وہ عربی کا لفظ ہے ذوق۔ اسی طرح میرے دوستو ذائقہ وہ ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، ذائقہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر لذت کے بعد انسان کا عمل دخل شامل ہو جائے، پھر وہ ذائقہ بنتا ہے۔ اب قرآن نے یہ بڑے نقطے کی بات کی ہے، اللہ جل شانہ نے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن نے لذت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کی موت کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، کسی کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا، کسی کی موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا، کسی کی موت کا ذائقہ تھوڑا سا کم کڑوا ہوگا، کسی کی موت کا ذائقہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ انسان کے ذوق کے مطابق اس کے اندر ذائقہ رکھا جائے گا، انسان کے ذوق کے مطابق۔ وہ ذوق کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کہ دنیا کے اندر جس چیز کا اس کو ذوق اور شوق ہوگا، جس اعمال کے ساتھ وہ اپنے ذوق اور شوق میں استعمال کرے گا، تو تب اس لحاظ سے اس کی موت اس کے لیے اتنی میٹھی اور اتنی کڑوی بنتی چلی جائے گی۔ تو میرے دوستو ہر بندے کی موت کا ذائقہ مختلف ہے، تو یہ بات طے ہے کہ ہم نے ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے کسی کو موت کے ذائقے سے بچانا ہوتا یا موت سے بچانا ہوتا تو وہ کس کو بچاتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، پوری کی پوری کائنات کے بنائے جانے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر موت نہ دینی ہوتی تو وہ ان کو دیتے امام الانبیاء کو، لیکن میرے دوستو انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، میں نے اور آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جس کام کے لیے میں اور آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، یہ جو دنیا کی مصروفیات ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ۔ قرآن کے اندر بارہا اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اے میرے بندے تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر چلنے والی تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ میرا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک ساتھ ملے ان کو راستے میں، بڑے سختی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ سے جا کے کہنا میں اس کو رب نہیں مانتا، اور دوسرا کہنا کہ میں اس کی زمین پہ رہنا نہیں چاہتا، اور تیسرا ان سے اللہ سے جا کے کہنا کہ میں تیرا دیا ہوا رزق کھانا نہیں چاہتا۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے ایسے اللہ سے ساری باتیں کر دی کہ یا اللہ فلاں بندہ یوں کہتا ہے کہ میں تیری زمین پہ نہیں رہنا چاہتا، تجھے رب نہیں مانتا اور تیرا دیا ہوا رزق کھانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سے کیا کہا؟ یہ میں رزق کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس سے بڑی پیاری بات کی، اللہ نے کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ اگر مجھے رب نہیں مانتا تو کسی اور کو رب بنا لے، کسی اور کو رب بنا لے۔ اگر میری زمین پہ نہیں رہنا چاہتا تو کسی اور زمین پہ جا کے رہنا شروع کر دے، کوئی اور زمین ڈھونڈ لے۔ جو تیسری اس نے بات کی ہے کہ میں تیرا دیا ہوا رزق کھانا نہیں چاہتا، یہ اس کو کھانا پڑے گا، یہ رزق اس کو ہر حال میں کھانا پڑے گا۔ جس کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، یہ رزق والی بات اس نے غلط کی ہے، یہ تو اس کو ہر حال میں مرتے دم تک میرا ہی دیا ہوا کھانا کھانا پڑے گا۔
ایک چرسی بیٹھا تھا نا چرسی, وہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور جا کے کہتا ہے اور یہ چرس پینے والے میں نے کچھ دے ہی دو, مجھے چرس پینے کے لیے کچھ پیسے دے دو. وہ آگے تھا کوئی ذرا سخت مزاج کا بندہ, وہ کہنے لگا کہ تجھے چرس پینے کے لیے نہیں دوں گا, کھانا کھلا دیتا ہوں. وہ چرسی بھی کوئی بڑا پہنچا ہوا تھا, وہ چرسی کہنے لگا کھانا کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور کی ہے, کھانا کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور کی ہے, چرس پلانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے کہ مجھے چرس کے لیے پیسے دے دے, کھانا تو میرے رب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. کہتے اس نے ایسی برملا بات کی کہ مجھے جو ہے وہ میرے دل کو کچھ ہوا اور میں نے اس کو نہ کچھ پیسے نکال کے دیے کہ چلو یار دینے چاہیے, میرا دل پگھل گیا, اس کو پیسے دے دیے. اب جب میں نے اس کو پیسے دیے تو میں وہ ایک طرف پیسے لے کے نا ایک طرف کو چل پڑا. میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو راستے میں نا ٹینٹ لگے ہوئے تھے, کوئی شادی چل رہی تھی. تو شادی جو چل رہی تھی نا تو وہ شادی کے ٹینٹوں کے پاس آ کے بیٹھ گیا. وہ جو لڑکے, وہ جو محلے کے لڑکے کھانا کھلاتے ہیں, عورتوں کی طرف مردوں کی طرف سے کھانا سپلائی ہو رہا تھا. تو ایک لڑکا بریانی کی ڈش لے کے جا رہا تھا, اس کو ٹھوکر لگی, وہ بریانی کی ڈش ساری کی ساری نیچے گر گئی اور بالکل چرسی کے سامنے گری. اب چرسی کے سامنے ڈش گری, وہ ایسے ڈھیر لگ گیا. اس نے جو ٹرے کے اندر تھوڑی سی بچی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اوپر الٹا دی. اب وہ چرسی جناب وہاں پہ آیا, اوپر سے بیٹھ کے کھانے لگے. وہ کہتے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. اب اس نے چرسی نے میری طرف پیچھے مڑ کے دیکھا, وہ پہچان گیا اور مجھے کہتا باؤ جی کھانا تو رب بڑا سونا دیتا ہے پر آج کل تھوڑا جا میرے ساتھ ناراض ہے. کھانا تو اللہ مجھے بڑا شاندار کھلاتے ہیں لیکن آج کل تھوڑا سا اللہ میرے ساتھ ناراض چل رہے ہیں, اس لیے تغیر دے دی ہے, ورنہ مجھے برتنوں کے اندر دیتے.